بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین آج میرا موضوع ہے پی ڈی ایم کے اندر کی سیاست. کون سی پارٹی کس کو باہر دھکیل رہی ہے اور کیا ایک پارٹی کے خلاف محاذ بنا ہو اور کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک پی ڈی ایم کا صوبائی اجلاس میں آصف زرداری صاحب کی تقریر جو ہے اس کے حوالے سے کافی لے دی ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ آئیں, پاکستان آئیں, ہم استعفے آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ رکھتے ہیں, آپ لیڈ کریں تو ہم آگے چلتے ہیں, آپ بسم اللہ کریں اور ڈار صاحب بھی آئیں اور تحریک یہاں آگے چلائیں. یہ نہیں کہ ہم یہاں تحریک چلائیں, ہم یہاں مار کھائیں اور آپ وہاں بیٹھیں. اب یہ یک طرفہ بیانیہ چلا, یک طرفیہ جو ہے زرداری صاحب کی تقریر چلی, لیکن اس پہ ساری تنقید جو ہے وہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پہ آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ ان کی طبیعت وہاں ٹھیک نہیں اور وہ آئیں گے تو کیا سلوک کرے گی پی ڈی ایم. میرے سمیت سب نے اس کو کرٹیسائز کیا, لیکن پھر یہ کہا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے جواب میں کہا گیا تھا. اب نواز شریف صاحب کی تقریر اس طرح اویلیبل نہیں ہے, اس طرح مارکیٹ نہیں ہوئی, اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی جس طرح کہ آصف زرداری صاحب کا جو ہے جوابی جو تقریر تھی وہ ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی والے بھی اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں ہم ڈسپلن کے پابند ہیں. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون نے اپنا چاند باری شروع کر دی ہے. جو ہے اپنا طلال چودھری صاحب کو یاد ہوگا, ان پہلا پتھر انہوں نے پھینکا, پھر آج جو ہے اپنا جو مسلم لیگ نون کی ہنا پرویز بٹ صاحب آئے, انہوں نے ایک پتھر آج مارا کہ خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے حوالے سے کہ زرداری صاحب کو انہوں نے ریفر کرتے ہوئے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں. تو دیکھیں یہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ چھوٹے لیڈرشپ جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہنا پرویز میٹر نہیں کرتی. میں نے کہا اگر ہنا پرویز جو ہے وہ آصف زرداری کو یا بلاول بھٹو کو نشانہ بناتی ہے تو وہ میٹر کرتی ہے. اس کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اچھا اس پہ اس کے اندر سارا پیپلز پارٹی موجود تھی کہ کس بات کا جواب انہوں نے دیا. آج ایک نشست تھی قمر زمان کارا صاحب کے ساتھ, اپنا پھر فیصل کریم کنڈی بھی تھے, پھر حسن مرتضیٰ بھی تھے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں, اور وہاں بھی یہ کافی بحث ہوتی رہی کہ آپ کس عوام میں اڑ رہے ہیں. اور یہ ہم نے بتایا انہیں کہ بھئی یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اب چاند ماری ہلکی ہلکی شروع ہو جائے گی اور آپ کی قیادت پہ پتھر پھینکے جائیں گے, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم پابند ہے ڈسپلن کی, ہم نے کچھ نہیں بولنا. پھر میں ان کے جب اپنا بلاول صاحب نے جو کل منصورہ میں کہا کہ بھئی وہ ایک بات شروع ہوئی تھی اپنا مریم صاحبہ کے اس ٹویٹ سے کہ نئے سلیکٹڈ, یعنی انہوں نے اشارہ کیا تھا. پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں سوال بھی ہوا کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ نئے جو سلیکٹڈ کون ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ اشارہ جن کی طرف ہے وہ سمجھ گئے ہیں, یہ ان کا اشارہ تھا بلاول بھٹو کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف. انہوں نے ان کو انڈائریکٹ کہا تھا کہ یہ ہیں نئے سلیکٹڈ ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کے. عمران خان تو تھا ہی سلیکٹڈ, تو وہ ذرا جو پیپلز پارٹی کے کام نے استعفے دینے جو ایک ڈیویٹ کیا پالیسی سے جو مسلم لیگ نون کا کلیم تھا, اس کے بعد مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ ایک نئے سلیکٹڈ کا ہمیں سامنا ہے. پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں سوال بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ جس کو میں نے ایڈریس کیا وہ جانتے ہیں کس کو کیا ہے, یعنی ایمبیگوٹی چھوڑ دی, کوئی انہوں نے کوئی کلیریفائی نہیں کیا. تو وہ اپنا جب بلاول بھٹو صاحب سے سوال ہوا کہ بھئی یہ مریم صاحب نے کس طرح فیڈ کیا ہے کہ بھئی یہ سلیکٹڈ جو ہے ایک اور سلیکٹڈ لاڈلے کا ایک اور سلیکٹڈ آ گیا یا ایک اور لاڈلا آ گیا, تو بلاول صاحب نے بڑا سخت بیان دیا کہ بھئی یہ جو سلیکٹڈ ہے نا, یہ اپنا پنجاب کی ایک پارٹی کے وہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں, ہم کبھی سلیکٹڈ نہیں ہوئے. اور اس پہ اپنا جو آج ہنا پرویز بٹ صاحب نے ٹویٹ کیا. پھر صبح جو اپنا عظمیٰ بخاری صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہ چکی ہیں, انہوں نے مارننگ شو میں کہا کہ ہم جواب دے سکتے ہیں, جواب دینا ہمیں جانتے ہیں بلاول صاحب نے جو بات کی ہے, لیکن ہم مریم نواز صاحب کے کہنے پہ خاموش ہیں, ہم کوئی جواب دینا نہیں چاہتے. یعنی یہ ہلکی ہلکی بیان بازی یہ چاند باری شروع ہو گئی, اور یہ کہاں تک جائے گی یہ آپ خود ماضی دیکھ سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو ہم نے پوچھا قائرہ صاحب سے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ کیا ہوا کیا ہے, لیکن وہ اپنا کوئی لب کھولنے کو تیار نہیں. جو ہم نے جو پتہ کیا دوستوں سے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا, تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, ہم نے اگر استعفے دینے ہیں اور پھر ہم نے جانا ہے اپنا پھر لانگ مارچ کرنا ہے اور پھر دھرنا کرنا ہے.
اور اگر کوئی جو استعفیٰ دینا نہیں چاہتا، وہ جو ہمارے رستے پہ چلنا نہیں چاہتا، وہ اپنی راہ لے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے ساتھ چلے، وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں چلتی، تو پھر وہ اپنا راستہ چن سکتی ہے. یہی بات مریم صابرہ بھی کہی اپنا، جب مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے وہاں پہ جاتی عمرہ، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہیں بھی آتی تو پھر بھی ہماری تحریک جاری رہے گی. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا اپوزیشن کا کہ ٹوٹ پھوٹ سے کون سی تحریک کامیاب ہوگی، لیکن میرا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب لڑائی ایگو کی بن گئی ہے. پھر یہ سوال بھی کیا گیا کہ بھئی یہ جو اچانک استعفوں کے بیچ میں کہاں سے ذکر آ گیا، یہ تو پہلے استعفے تو تھے ہی نہیں، اور پیپلز پارٹی نے کلیئر کیا دیا تھا کہ وہ پارلیمانی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، وہ استعفوں پہ یقین نہیں رکھتی. تو پھر اچانک ہی استعفوں سے کیسے لنک کر دیا گیا؟ تو اس کا بتایا گیا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت تھی کہ اس کو اپنا لانگ مارچ کو اور پروٹیسٹ کو اور دھرنے کو استعفوں سے لنک کر دو. استعفے کے بعد وہ یہ سب کچھ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہہ دیا آگے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہو استعفوں کے بعد ہو. اس سے پیپلز پارٹی کر گئی. پیپلز پارٹی کے بیان آ رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں کہ ہم استعفہ نہیں دیں گے. گو کہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے سی سے، لیکن اگر سی سے ٹائم مانگ کے بجائے میں آپ ٹائم دیتے، آپ جو اس قسم کی چھٹیاں چھوڑ رہے ہیں، جس طرح کا ہنا پرویز بٹ صاحب کا، پھر عظمیٰ بخاری صاحب کا جو پنجاب کی سیکرٹری مشن ہے، ان کا جو آج ایک میڈیا ٹی وی چینل پہ یہ بیان آیا، تو آپ تو پرووک کر رہے ہیں نا پارٹی کو کہ وہ نکل جائے. لیکن قاہرہ صاحب کہتے تھے کہ وہ ہم پہ جتنا اٹیک کریں ہم نہیں نکلیں گے، ہم پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے. تو میں نے کہا وہ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ آپ ریزائن کریں، ریزائن کے کہتے ہیں ہم ریزائن کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر ہم ریزائن کرنے کا پھر جو بائی الیکشن ہوں گے وہ بائی الیکشن بھی لڑیں گے. یعنی مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں جو پی ڈی ایم جو ہے اگر ریزائن کرنے کے بعد وہ الیکشن کراتے ہیں تو پی ڈی ایم اس الیکشن میں بھی حصہ لے. اور پھر قاہرہ صاحب وغیرہ کا یہ سوچ تھی، پیپلز پارٹی کی یہ سوچ تھی کہ اگر اس میں سے 160 نشستوں پہ اگر وہ ریزائن دیتے قومی اسمبلی کی، تو اگر اس میں چلے آدھی بھی لے جاتی ہے، پی ٹی آئی لے جاتی ہے، تو اس کی تو 2/3 میجارٹی ہو جائے گی، اور وہ جو اپنی منمانی کرے گی، مرضی کرے گی. اب وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہم اگر الیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ ریزائن کر دیں گے. تو یہ عجیب تماشا ہے کہ آپ پہلے ریزائن کریں گے، پھر الیکشن بھی لڑیں گے، اور پھر دوبارہ بھی آپ اپنا ریزائن کریں گے. تو یہ تماشا سمجھ نہیں آ رہا. اور پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی جو اسٹرگل ہے وہ کریں، پارلیمنٹ میں کریں، اور جو اب تک رزلٹ آئے ہیں وہ سامنے دیکھ لیں آپ. اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنا سینٹ کا الیکشن بھی لڑا، اور چیئرمین سینٹ کا بھی جو چیئرمین ہماری غلطی سے رہ گیا. پھر ڈسکا میں اپنا ٹیسٹ کر لیا، پھر آپ نے وزیر آباد میں ٹیسٹ کر لیا، پھر آپ نے نوشہرہ میں ٹیسٹ کر لیا. تو یہ اپنا یہ اچھا ٹیسٹر آپ کو ملا ہے. تو پھر ہمارا سوال تھا کہ پھر یہ کیوں کر رہی ہے مسلم لیگ نون، یہ کیوں کر رہی ہے کہ وہ بالکل جو اپنا اسٹرگل اور اس کا پھل قریب نظر آ رہا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی سے فاصلے کر رہی ہے. تو ان کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون چاہتی ہے، کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی سے فاصلہ رکھنا چاہتی ہے، ڈسٹینس رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسے میں کہہ رہا تھا مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور وہ انہوں نے مولانا صاحب تو پیپلز پارٹی کے خلاف سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک اتحاد کے سربراہ کے حوالے سے بات کرتے اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی، اگر استعفے نہیں ہیں تو کوئی استعفیٰ کے بغیر ہم نا اس میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں نہیں جائیں گے. اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم سے اس کا مشورہ نہیں دیا گیا. یہ اچانک بیان انہوں نے دے دیا. میاں نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا تھا ان سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے لنک کر دیا ہے کہ جو لانگ مارچ دھرنے ہیں پہلے ہم استعفیٰ دیں گے، پھر کہیں گے، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے طور پہ کر کے یہی فیصلہ سنا دیا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. بہرحال ناظرین، آنے والے دنوں میں مزید چاند ماری ہوگی، مسلم لیگ نون کی طرف سے مزید کرٹیسزم ہوگا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف. ہنا پرویز بٹ صاحب نے تو کہہ دیا اس کو کوٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب کو کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، اور جو ہماری اپنا ذرائع سے بات وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے زیادہ اعتبار نہ کرو، اور نہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست رکھو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چلو. اب ایک بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ باہر ہو جاتا ہے ان کی تحریک سے، تو وہ تحریک کیسے چلائیں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے اس جو بیان جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اسی دن جس دن تقریر کی زرداری صاحب نے کہ میاں صاحب آپ آئیں،
اور لیڈ کریں، ہم استعفے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اسی دن انہوں نے کہا تھا اس اجلاس میں کہ بھائی جو ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے، جو ہمارے بیانیے پہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے. اور یہ اس میں کالا صاحب نے یہی کہا کہ بھائی اس میں ایک ہی پارٹی کی طرف اشارہ تھا جو ان سے ان کے جو اس بیانیے پہ نہیں چل رہی کہ استعفے دو، وہ پیپلز پارٹی تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کو سنایا گیا تھا. تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا وہ بھیگی بلی بنی رہے گی؟ کیا وہ اپنا انتظار کرے گی کہ مزید جو ہے وہ وہاں گولہ باری ہو؟ اور ان کا جو پرسیپشن دیکھیں، سب سے بڑی چیز تھی پرسیپشن. پیپلز پارٹی کا عوام میں، پبلک میں پرسیپشن خراب ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو توڑنے جا رہی ہے، وہ پی ڈی ایم کے جو ایجنڈے کے خلاف جا رہی ہے. یہ پرسیپشن بڑی حد تک جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. میڈیا میں جب آصف زرداری صاحب نے تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور وہاں علاج کے لیے گئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو حکومت کیا سلوک کرے گی. تو لوگوں نے اس کو اچھا نہیں لیا اور ایک پرسیپشن بن گیا پیپلز پارٹی کے خلاف کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہی ہے. اس لیے انہوں نے نواز شریف کو کہا وہ واپس آئیں. اب مت جاؤ نماز کی طرف، اگلا فقرہ ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہ عوام کو صرف ایک فقرہ دکھایا جا رہا ہے، مت جاؤ نماز کی طرف، لیکن اگلا جو ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ نہیں بتایا جا رہا. یعنی زرداری صاحب کو کس چیز نے پرووک کیا اپنا میاں نواز شریف صاحب جس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. پیپلز پارٹی اس کو بریک کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن جو ہمیں ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پہ وہ ٹرسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی والے آزمائے ہوئے ہیں، پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں، اور آپ اپنا کام جاری رکھیں. پھر فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی تحریک جو ان کی آصف زرداری صاحب سے بات ہوگی، تحریک جاری رہے گی، کوئی آتا ہے کوئی نہ آتا نہیں آتا نہ آئے. پھر مریم نواز صاحب نے کہہ دیا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی آتی تو پھر بھی تحریک جاری رہے گی. اور انہوں نے بالکل کیٹیگریکلی کہا تھا کہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنا جوائنٹ جو ہے وہ تحریک چلا سکتے ہیں. پر یہ تلخیاں شروع ہو گئی ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا وجود جو ہے اب وہ کہتے ہیں نا 3 طلاقیں ہو گئی نا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر رجوع نہ کیا تو یہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. بہرحال یہ چیزیں چل رہی، دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور پھر 26 کو مریم صاحبہ نیب بھی جا رہی ہیں. وہاں ایک سوال ہوا کہ کیا بلاول بھٹو صاحب جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعوت نہیں ملی، نہ کسی نے کہا ہے. تو جب مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون اکیلے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کے بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک لیڈر کو جو موجود ہے پیپلز پارٹی کے، ان کا خیال تھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو اس دن جامع مولانا فضل الرحمان صاحب جب گئے تھے جاتی عمرہ اور دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی مریم صاحبہ نے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایشوریٹ کر دی اور دونوں نے کہا کہ ہم خود تحریک چلا سکتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اپنا کہتے ہیں وہ دھکا دینے کے برابر، لیکن پیپلز پارٹی دھکے دینے کے باوجود بھی باہر نہیں آ رہی، نہ وہ جواب دے رہی ہے. بہرحال دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ اپنا چیئرمین سینٹ کا الیکشن انہوں نے چیلنج کر لیا پیپلز پارٹی نے. وہ پورے امید ہیں کہ وہ ان کو ریلیف مل جائے گا. پھر فیصل واڈا صاحب کا کیس بھی ہے اور وہ سنا ہے کہ وہ دونوں سیٹوں سے نائل ہو رہے ہیں. یہ اپنا جو پولیٹیکل پنڈت اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں، لیکن اسلام آباد کے پنڈت بھی جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے کچھ پر امید نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ آج ٹوٹا کہ کل ٹوٹا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا ساری گیم جو فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں، اور ان کا کیا ایجنڈا ہے یہ نہ مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے کہ پتہ ہے، نہ جو ہے پیپلز پارٹی کو. بہرحال انہوں نے سارا وزن اس ایک پارٹی کے اس میں ڈال دیا ہے، اور جو ایک دوسری بڑی جماعت کی جو ریئیکشن اپروچ ہے اس کو کنسیڈر کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ دوسری پارٹی کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر رہ کے جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن مولانا صاحب کیونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ اب دم مسک اندر ہی ہوگا، اور پی ڈی ایم کا وجود جو مجھے لگ رہا ہے کہ خطرے میں ہوگا. بہرحال 26 مارچ جو اللہ کرے خیر خرید سے گزر جائے، اس میں کوئی ایسا نہ ہو جس کی توقع کی جا رہی ہے. اور رینجرز کو بھی بلا لیا گیا، سب کو بلا لیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ صورتحال کو ٹھیک طرف نہیں جا رہی. پھر این اے 249 کراچی کا الیکشن ہے، اس میں گو کہ ابھی تک بلاول صاحب نے گو ہیڈ نہیں دیا کہ وہ اپنا اس کے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی سپورٹ کریں گے. لگ رہا ہے کہ گو کہ جو دوسری تیسری کور کی لیڈرشپ وہ کہتی ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن جب پی ڈی ایم نے اتنا بڑا سپورٹ کیا ان کو یوسف زئی گیلانی صاحب کو سینٹ کے لیے، سینٹ کے چیئرمین کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ انہیں سپورٹ کرنا بنتا ہے. اور مزید کرٹیسزم سے اوائڈ کرنے کے لیے وہ فوری طور پہ میرا خیال ان کو اعلان کر دینا چاہیے
کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کر دینا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب پی ڈی ایم کے حوالے سے میں پھر ایک بار یاد دلا دوں آپ کو کہ چاند باری شروع ہو گئی ہے دونوں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں. اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بجائے پی ڈی ایم کے سربراہ کے وہ انہوں نے سارا ہاتھ رکھا ہوا ہے مسلم لیگ نون پہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پی ڈی ایم رہتا ہے یا ٹوٹتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.